Sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ یہ 45-50 سیکنڈ کی کلپ آپ لوگوں کو اس لیے دکھایا تاکہ آپ لوگ خود رجب طیب اردگان کے منہ سے سن سکیں کہ اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، اسرائیل کب پیدا ہوا، اسرائیل کہاں سے پیدا ہوا، اسرائیل کہاں سے آیا، اسرائیل کس کی دین ہے، یہ یہود نصار کس کی دین ہے۔ یہ سارے چیزیں اچھی طریقے سے 1947 کی ہسٹری سے لے کے ابھی تک 2021 تک رجب طیب اردگان نے اچھی طریقے سے سمجھائے ہیں۔ آپ لوگ میں جہاں تک سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، میرے کو ان چیزوں سے الجھ کر آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت سارے اسرائیل کی پھٹ پڑی ہے، اور اسرائیل جس کی پناہ میں ہے ان کی بھی پھٹ پڑی ہے۔ چاہے آپ فرانس لے لو، چاہے آپ امریکہ لے لو، لیکن امریکہ میں جب سے ٹرمپ کی سرکار گئی ہے، جب سے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی سرکار آئی، رخ ایمانداری کی طرف ہے وہ لوگوں کا، پھر بھی ایک معنی میں زیادہ تر مسلمانوں کی طرف ہے، زیادہ تر اسلام کی طرف جھکاؤ ہے ان کا۔ ان کی وجہ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کسی کے اوپر نہ ظلم کرتا، کیونکہ ایک عادت سی ہو گئی ہے اسلام کو ہر چیز برداشت کرنے کی، ہر چیز سہنے کی، ایک عادت سی ہو گئی ہے، سہتے ہوئے آ رہے شروع سے، اس لیے ان کو خود پتہ ہے یہ چیز کا، تو ان کے پاس زہر کم ہے۔ چاہے آپ جو بائیڈن لے لو، چاہے آپ کملا ہیرس لے لو، ان کے پاس یہ زہر کم ہے، اسی لیے وہ انسانیت کی زبان بول رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو روکنے کے لیے جس طریقے سے اسرائیل پہ بمباری چل رہی ہے، جس طریقے سے ہاں ہاں بول کے جو حماس کے رک رہے ہیں، اس کے بعد پھر برابر جا کے اپنا کام کر کے آ رہے ہیں، ان کا پورا بیٹری سسٹم تہز نہز کر کے رکھ دیے، اس لیے یہ لوگ نہ گرا سک رہے نہ جواب دے سک رہے، نہ گرا سک رہے نہ جواب دے سک رہے۔ تو پہلی مرتبہ اسرائیل اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے، اور آدھا اسرائیل جدھر ہتھیار رہتے ان کے تہس نہس ہو چکا ہے، ہر چیز کو فیل کر چکے ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہ کسی طریقے سے امریکہ یہ بول رہا ہے کہ خیر روکو، یہ بات چیت کریں گے، یہ بات چیت ہم نے ایک زمانے سے کرتے ہوئے آئے، یہ کتے کی دم ہے، جب تک یہ کاٹی نہیں گئی، جب تک اس کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا گیا، یہ کوئی چیز پہ یہ لوگ عمل کرنے والے اور کوئی چیز پہ یہ لوگ وہ نہیں ہے، اس لیے ان کو صحیح پھٹ رہی ہے ان کی۔ یہ لوگ یہ سوچ رکھے تھے کہ ہم ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے، یہ لوگ برداشت کریں گے، یہ لوگ جواب نہیں دیں گے، یہ لوگ ہماری اماں بہن نہیں لگیں گے، انہوں یہ سوچے تھے۔ لیکن ان کی جس طریقے سے اب جو واٹ لگی ہوئی ہے، ان کی لگائی جا رہی ہے، ان کو برداشت نہیں ہو رہا، اب رو رہے ہیں یہ لوگ، خون کے آنسو نکل رہے ہیں لوگ۔ آدھا اسرائیل تہس نہس ہو گیا، برباد ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ، اور جو بیچ میں جو چلائے تھے، ہیش ٹیگ چلائے تھے اسرائیل کی سپورٹ کرو، ان کی امایوں کے وہ دکھ رہے ہیں لوگ، امایوں سے ان کا ٹاکا بھیڑا ہوا دکھ رہا، جو سپورٹ کرو بولے تھے، تمہاری جن پت کا انڈا اثر سپورٹ بھی کرے تو کچھ نہیں، تم بھی مٹ جاتے، تم بھی تاریخ سے ختم ہو جاتے، کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور رہی بات جو سوچ رکھے ہیں
اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی، ارے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی سوچنے والے مٹ گئے رے، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے. تو اسی لیے یہ تمہاری کم بختی ہے، تمہاری کم ذہنی ہے، تمہاری گندی اور چھوٹی سوچ ہے جو تم لوگ سوچ رہے ہو، اور ہمیشہ اس میں تم لوگ جیسا ہمیشہ فلاپ ثابت ہوئے. اب یہ ٹائم تو صحیح لگی تمہارے کو، گھپ بول کے لگی. تمہارا کوئی وجود، کوئی پہچان، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے رہی. ہم کیا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خاموشی اختیار کرتا، ہر چیز کو سہتا، ہر چیز کو برداشت کرتا، لیکن جب آبا سے نکل جائے تو بہت مشکل ہو جاتی. جو آج دور سے گزر رہا ہے نا اسرائیل، یہ تو ابتدائی عشق ہے. انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کے رہتا، سارے فلسطین میں انشاءاللہ، سارے اسرائیل کے اندر انشاءاللہ، جتنا اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکمانی جمائی رکھی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سارا فلسطین انشاءاللہ ریلیز ہوگا. انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہاں پہ ترنگا لہرایا جائے گا فلسطین کا، اور ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی میں انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز ادا کی جائے گی. انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمارے کوئی کچھ حرامی نسل کا سور کا بچہ جو ہے سو کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو. اور جو ہائز ٹاگا لگائے تھے امایوں کے بھوگوں میں لگا ہو تمہارے ہائز ٹاگا، کتنے ذلیل، کتنے خیر تمہاری حیث کیا عزت تمہاری. تم ہمیشہ تم پیدا ہوئے ذلیل ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے. یہ تو کام ہے تمہارا، ہونا ہے تمہاری بدنصیبی ہے. یا اللہ منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد بنائے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ہمارے دیش سے کرونا وائرس جیسی بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے. السلام علیکم.